السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ فاطر پارہ نمبر 22 آیات مقدسہ نمبر 19 تا 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کو جگایا، جھنجھوڑا اور انسان کو یہ بتا دیا کہ تمہاری کوئی ہستی نہیں ہے، تمہارے دائرہ اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو جزوی اختیارات کے مالک ہو کر تم سوسائٹی میں انتشار پیدا کرتے ہو، ظلم پیدا کرتے ہو، یہ تو اگر آپ غور کریں تو ایک وقتی طور پر تم ظالم بن جاتے ہو، بھیڑیے بن جاتے ہو، لیکن حقیقت میں تو تم کچھ بھی نہیں۔ ایک انسان کو اگر معاشی وسائل دیے ہیں تو اللہ نے دیے ہیں۔ یہ انسان خود تو معاشی وسائل کا مالک نہیں ہے، اور زندہ مثالیں اس کی یہی ہیں کہ دنیا میں آیا تو خالی ہاتھ آیا، دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ گیا۔ بڑے بڑے نمرود، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، کیسر و کسریٰ، یہ جتنے بڑی بڑی طاقتوں کے نام ہم سنتے ہیں، یہ دنیا سے کیا لے کے گئے ہیں؟ کیا ان کو حاصل ہوا؟ فرعون کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں تھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، کہ جب دریا میں غرق ہونے لگا تو اپنے آپ کو بچا سکے۔ اس کو جب دریا میں ایک دو دفعہ ڈبویا گیا اور اوپر لایا گیا تو اس کو یاد آ گیا کہ میں تو خدا نہیں ہوں، خدا تو بڑی عظیم الشان ہستی ہے، اور پھر کہنے لگا کہ اب میں آمنت بربی ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس وقت جب فطرت مسخ ہو چکی ہے، اب جہنم میں پہنچ رہا ہے، تو پھر اللہ ایسے ایمان کو کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے اصل چیز ہے فطرت پہ قائم رہنا، صراط مستقیم پر قائم رہو، اللہ کی رہنمائی پر قائم رہو۔ اس لیے آج کے درس میں اللہ نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، وہ مثالیں دے کے بتا دیا کہ ایک وہ سچی جماعت ہے جو فطرت پہ ہے، وہ اللہ کی رہنمائی پر ہے، اور ایک جھوٹے لوگ، جھوٹی جماعتیں جو غیر فطرتی بنیادوں پر آگے بڑھتی ہیں، صرف جزوی مفاداتی اغراضی جماعتیں ہوتی ہیں، مافیاز ہوتے ہیں۔ ان میں بڑا فرق ہے۔ ان کو ایسے سمجھو، وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور دیکھنے والا۔ دیکھنے والا جو سچی رہنمائی پہ غور کر کے اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اور اندھا جس نے آنکھیں بند کر لی، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔
تو سوسائٹی میں عام طور پہ دیکھیں اگر تو جس کی آنکھیں ہیں اور کوئی نابینا ہے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح جو آنکھوں والے ہیں، اعلیٰ ایمان والے، اعلیٰ نظریے والے، سچی جماعت، اور جو نابینے ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر لی اور شیطان کے پیچھے لگ کے گمراہی کی طرف چلے جائے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اسی طرح اندھیرے اور اجالے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب رات اور دن کا کمپیریزن کریں آپ، تو دن اور رات کا کوئی مقابلہ ہے؟ یہ دن سچے لوگ ہیں، رات گمراہ لوگ ہیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اسی طرح سخت گرمی ہے، لو ہے، تپش ہے، تو ایک سایہ جس کے نیچے انسان بیٹھ کے سکون محسوس کرتا ہے، اور دوسری طرف لو ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت مثالیں ہیں اللہ نے دی، اور جو فزیکلی زمینی حقائق ہیں وہاں سے اللہ نے مثالیں دی ہیں، اور پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور یہ بتائیے کہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک زندہ شخص ہے، آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں، وہ جد و جہد کرتا ہے، عمل کرتا ہے، پریکٹیکل سوسائٹی میں موجود ہے، اس کا کردار ہے وہ، اور ایک مردہ پڑا ہوا ہے، اس مردے کو کیا آپ سنائیں گے؟ اس مردے سے کیا بات کریں گے؟ یا بات کر بھی لیں تو کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ سنا نہیں سکتے جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو مردہ ہے وہ کیسے سنے گا؟ زندہ بنو، زندہ، اور اگر کوئی زندہ ہو کر زندہ لاش بن جائے، مردوں کی طرح ہو جائے، جس کا مطلب ہے اس کے کان بند ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کانوں میں بڑے بڑے ڈاٹ دیے گئے ہیں، جیسے کوئی مردہ ہو جائے اس کے کان بند ہو جائے، اس کو سنا نہیں سکتے ہم۔ اسی طرح یہ منکرین، مشرکین، کفار، منافقین، ان کے کانوں میں ڈاٹ آ گئے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ کی ذمہ داری ڈر سنانا ہے، آپ نے راستہ بتانا ہے کہ یہ گمراہی کا ہے، یہ شیطانی جماعتوں کا ہے، ظلم کا ہے، اس سے آپ کو دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کی، حق کے ساتھ، سچا دین دے کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ فلسفی دی جو سچی فلسفی ہے، اور پھر اس پر سچی جماعت دی، جس جماعت نے جد و جہد کر کے ظلم کا نظام توڑنا ہے، ظلم کا غیر فطری نظام ہے۔ آپ کا کام بشیر و نذیر، بشیر خوشخبری سنانے والے جو اعلیٰ اس مشن پر سچی جماعت تشکیل دینے والے، اور نذیر وہ راستہ جو کڑوا راستہ ہے، جو پیچھے ہم نے پڑھا، اس کا پانی کیا ہے؟ کڑوا ہے، کھارا ہے، اس راستے سے بچانا چاہتے ہیں، گڑھوں سے بچانا چاہتے ہیں، گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں، کفر، شرک اور نفاق سے بچانا چاہتے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے ڈر سنانا والا نہیں بھیجا۔ ہر امت میں بھیجا، ہر قوم میں بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا، قیامت تک کے لیے بھیجی۔
تمام انبیاء کا مشن ایک ہی، پروگرام ایک ہی، اللہ سے جوڑنا، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا، اور ہر قسم کے ظلم کے نظاموں کو جڑ سے اکھیڑ کر اس کی جگہ پر عادلانہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام قائم کرنا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف ہے۔ جماعت صحابہ، سچی جماعت نے یہی کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی انقلاب برپا کیا، ریاست مدینہ تشکیل دی، اور وہاں بیٹھ کر ریاست مکہ تشکیل دی، جہاد کیا، غزوات لڑے، قربانیاں دی، اور بالآخر جب قومی انقلاب آ گیا تو بین الاقوامی فتوحات کا آغاز کر دیا، جس کی تکمیل خلفائے راشدین کے دور میں ہوتی ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یاد رکھیے اس سے پہلے جو اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ اس سے متعلقہ پہلے بھی آیات گزر چکی ہیں کہ یہ تاریخی تسلسل ہے ایک۔ میرے عزیزو، سچی رہنمائی کا، حزب اللہ کا بھی تاریخی تسلسل جو بھی ہم سن رہے ہیں، اللہ کے نبی اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چاروں آسمانی کتب ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس۔ اسی طرح کفار، مشرکین اور منافقین، جھوٹی جماعتوں کا بھی تاریخی تسلسل ہے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنیر۔ سبحان اللہ، اللہ پہ بھی قربان جائیں، بغیر دلائل کے، بغیر عقلی نقلی دلائل کے کبھی بات نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جھٹلایا ہے ان لوگوں نے، لیکن ان کے پاس کتابیں نازل ہوئیں، رسلہم بالبینات، واضح دلائل آئے، بالزبر صحیفے آئے، کتابیں آئیں، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں آئیں۔ یہ چاروں آسمانی کتب آئیں۔ پھر صحیفے نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور دیگر انبیاء پر صحائف نازل ہوئے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ اصل میں جو شیطانی جماعتیں اپنے شیطانی سسٹم کو قائم کرتے ہیں وہ اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر سچی جماعتیں غالب آ جائیں گی تو ان کے مفادات ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہی ہے۔ یہ جو قومی نظام بنانے کا اعلان کرتی ہیں جماعتیں جمہوریت کے عنوان سے، اور جنہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور قوم کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ کون سی عوامی کام ہو رہے ہیں؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اگر کوئی سچی جماعت آ گئی، سچا لیڈر آ گیا، سچے لوگ آ گئے تو ظلم تو ختم ہو جائے گا، ظالمانہ مفادات آپس کے وہ ختم ہو جائیں گے، بینک بیلنس پر چیک اینڈ بیلنس آ جائے گا، چوریاں ڈکیتیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے یہ جھٹلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دور میں سچی جماعتوں کا مقابلہ ہوا ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑا میں نے ان منکروں کو، کافروں کو، فکیف کان نکیر، تو میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ رب العزت نے آخر میں پھر الارم کر دیا کہ میرے منکروں، کفار، مشرکین، منافقین، مفاد پرست ٹولو، سن لو، میں جب پکڑوں گا تو میری گرفت بڑی پر سخت ہوتی ہے، اس لیے میرا انکار کر رہے ہو، آج کر لو، کل کو میرے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اور وہاں یوم الدین، جزا کے دن، جزا اور سزا کے دن کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس عذاب سے محفوظ فرمائے، اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے،
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔